تو اس وقت آپ کی غلطیاں نہیں آتی وہاں پڑھتے ہوئے، لیکن جب آپ محراب میں کھڑے ہو کے سناتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا سانس ٹوٹتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی ایسی جگہ پہ بعض اوقات وقف کر دیتے ہیں، اور پھر جب آپ لوٹاتے ہیں تو وہ بالکل ہی معانی اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی قبیح وقف ہوتا ہے۔ وقف حسن اور وقف تام، اس کی جو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا، یہ میں نے سنا ہے باقاعدہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ وقف کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا بے شک وہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ الذین کفروا لهم عذاب شدید، یہاں پہ آگے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، لیکن انہوں نے جو پڑھا ہے الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا، یہاں رک گئے۔ ان کو پڑھنا ہی چاہیے تھا کہ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرہ، ٹھیک ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اب آگے اس کو کنٹینیو کر لیں، بالکل صحیح، لیکن چونکہ سانس ٹوٹ گیا اس کا پتہ نہیں تھا، تو یہ بہت ایک نامناسب سی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے اردو میں مثال آپ کو اس کی طرح سے دے دوں کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں ملا کے پڑھنا ہے، کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے وقف کی، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اٹھو مت بیٹھو، یہاں پہ اٹھنے کا آپ کو میں حکم دے رہا ہوں، اور آگے کہا مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اور ملا دیں گے تو اٹھو مت بیٹھو، جیسے روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ تو اس کا ہمیں خاص طور سے اہتمام کرنا ہے۔ ایک لطیفہ بھی ہے، لیکن ہمارے چونکہ صاحب عربی میں ایک وہ تھا، ہاں سنائیے، کہ ایک عجمی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے سورہ یوسف کی کچھ آیات پڑھا کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ، کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں کا جو قصہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، فَأَكَلَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، وہ کھا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ نہیں کہتے ہیں کہ سامان کو سارا وہ ہڑپ کر گئے، جبکہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ہے، کھا گیا ان کو بھیڑیا۔ تو اس طرح کا ایسا وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے جیسے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اب اس کو لوٹانا ہے 12 شہرا، 12 مہینے ہوتے ہیں نا سال میں، اس نے پڑھا 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اتنا وہاں چھوڑ دیا، 10 یہاں سے ملا کے پڑھ دیا، تو نماز میں فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ میں تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے حفاظ کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو یہ بہت ان کے لیے بہت کارآمد اور مفید ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ان کے لیے بات اور میں بتا دوں کہ وہ آنکھ بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ ساری زندگی کریں گے، اور اس شرط پہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب بھی یہ موقع آئے اس کو یاد کریں، پڑھیں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے وہ۔ آمین۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ رجفہ، دار اور دیار مختلف مقام پہ آیا ہے، کہیں پہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ آیا ہے، کہیں فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ آیا ہے۔ تو عام طور پہ حفاظ یہاں پہ گڑبڑا جاتے ہیں، تراویح سے پہلے قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیار ہے یا کہ دار ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ پورے قرآن میں جہاں پر رجفہ آیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو رجفہ کے بعد جو ہے وہ آئے گا دار، اور جہاں پہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ آیا ہے وہاں دیار آئے گا۔ اچھا، رجفہ کے ساتھ دار ہے، صیحہ کے ساتھ دیار ہے، ٹھیک ہے، صیحہ میں یا ہے اور آپ دیار میں، اس کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ، کبھی آپ کو پریشانی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ میں انشاءاللہ بھی ابتدا کروں گا مسجد نبی شریف کے جو امام ہیں الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، ٹھیک ہے، ان کے انداز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। मस्जिद नबी शरीफ के एक और इमाम हैं शेख हुसैन बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हफ़िज़हुल्लाह, उनके अंदाज़ में तिलावत पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिल्मुअ्मिनीन रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। खाना काबा के साबिक़ इमाम थे शेख अली अब्दुल्लाह बिन अली जाबिर रहमतुल्लाहि अलैह, उनके अंदाज़ में तिलावत पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा। वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। शेख अहमद अल-अजमी हफ़िज़हुल्लाह, ये वहाँ के अल-अहसा एक शहर है सऊदी अरब का, वहाँ के इमाम हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फला तहसबन्नल्लाह मुख़्लिफ़ वअदिही रुसूलह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। यौम तुबद्दलुल अर्दु ग़ैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़तरान वतग़शा वुजूहहुमुन नार लियजज़ियल्लाहु कुल्ल नफ़्सिन मा कसबत इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। हाज़ा बलागुन लिन्नासि वलियुन्ज़रू बिहि वलियअलमू अन्नमा हुव